Your question was in very bad taste. اور یہ آج تک بھانڈ بن نہیں سکے گی. ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمارے بغیر گزارا بھی نہیں ہوگا اور یہ ہمیں بھر کے بھانڈ بھی کہتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, ہم تو چلو ایسے بندے ہیں, آپ کو تو خیال ہونا چاہیے کہ وہ اسکرپٹڈ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم پہلے سے بتاتے ہیں. الحمدللہ ہر اس شخص کو پروموٹ کیا ہے جو پاکستان کی دھرتی سے ہوگا اور ڈیزرو کرتا ہے. اور میں یہ بڑے قابل احترام ہے سر میں کی گزارش کروں کہ آپ پہ یہ مطلب ناقدین جو ہیں آپ کی وہ یہ کہتے ہیں کہ افراد اقبال صاحب پنڈوں کو ہی پروموٹ کر سکتے ہیں اور ان کے شو کا جو ہے بس پنڈ کو نہیں ہے. وہاں پہ زیادہ بڑا برا سا لگا مجھے, لیکن یہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے. تو یہ ابھی جو آپ یو اے میں کرنے جا رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کریں گے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا اس پہ آپ فرماتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, پہلی بات تو یہ کہ وہ کون کم نصیب ہے جو یہ امان اللہ کو پروموٹ کرنا, پنڈوں کو پروموٹ کرنا, تو میں یہی کروں. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے یہ کیا. نمبر 2, یہ بہت سوچی سمجھی ایک جو ہے نا بڑی انگریزی کے بعد میں اور میرا ایک گرو جو کامیڈی شناس ہے پاکستان میں اسے بڑی اہمیت دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے, عطا اللہ قاسمی. وہ میرے والد کے دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں. مجھے اعزاز ہے کہ میرے والد کے سارے دوست میرے ذاتی دوست ہیں. تو ہم کئی پہر کئی گھنٹے اس پہ غور و خوض کیا کرتے تھے. یہ سن 2003 4 5 6 کی بات ہے. یار کامیڈی کدھر گئی, وہ کامیڈی جڑی کمال دی کامیڈی ہوندی سی کدھر ٹر گئی. تو ایک دن ہم دونوں کراس روڈز پہ بھی کراس پاتھس ود ایچ ادر آن ون آئیڈیا. میں نے کہا کہ آپ قاسمی صاحب تس دیکھیں کہ اصل کامیڈی کتنے گی. نہیں یار میں تو نظر نہیں آتی, بس بولنے لگے. میں کیا پھر تسی سٹیج تھیٹر نہیں دیکھے. پہلے ہی تو میں تو دس لگے کامیڈی تو ہے ہی جو اصل کامیڈی ہے. دیکھیں اب اس پر میں کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ واقعی دوسری پشت ہے اس دشت کی سیاحی میں. میں جانتا ہوں, سمجھتا ہوں کامیڈی کے اسرار و رموز. ہیومر رائٹر ہوں میں. آج میری کھوٹی چونی صرف اس لیے چل رہی ہے کہ میں رائٹر ہوں اور میں نے بنیادی طور پہ کامیڈی لکھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کامیڈی کے ساتھ جتنا انصاف پاکستانی اور خاص طور پر لاہوری تھیٹریکلز کر سکتے ہیں, پورے ایشیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا. بالکل ایسا. یہی وجہ ہے کہ میری ٹیم میں ہمیشہ لاہور کے خاص بڑے, اور سٹارٹنگ ود سہیل احمد, امان اللہ, اتنے بڑے نام. اور مجھے یہ میرے لیے تو یقین کریں یہ بڑا اعزاز ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. یہ بہت بڑے لوگ ہیں. اب ٹریجڈی یہ کہ یہ ہمارے جتنا پڑھ لکھ نہیں گئے, ورنہ تو شاید ہمیں منہ نہ لگاتے. آپ یقین کریں کہ ان کی اسی ڈس ایڈوانٹیج میں, ایڈورسٹی میں اللہ نے ان کا رزق, ان کی شہرت لکھی ہوئی تھی. اگر یہ پڑھ لکھ کے کوئی کلرک سے لگ جاتے, پڑھ لکھ کے بہو بن کے بس بیٹھ جاتے اور بغیر کسی وجہ کے سارا وقت بدخوئیاں کرتے اپنے ایک دوسرے کی اور بکواسیات میں زندگی گزار دیتے, کیا یہ زیادہ اچھا کریئر نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو انتہائی شاندار فورن یونیورسٹیز میں تعلیم دلوا رہے ہیں؟ تو اس لیے میں نے جو کیا تھا سوچ سمجھ کے کیا تھا. مجھے اگر یہ موتی, یہ گوہر, یہ سیما, یہ جو شاندار لوگ ہیں, کہیں اور مجھے ان کو تلاش کرنا پڑتا تو مجھے بڑی مشکل ہوتی, کھیچل ہوتی. آئی ایم ویری لکی کہ مجھے لاہور میں اپنے ارد گرد سارے مل گئے اور میں نے انہیں بھی پروموٹ کیا. اور بائی دا وے میں نے اور بہت اچھی کازز کو پروموٹ کیا. میں نے عبدالستار تاریخی کو بہت پروموٹ کیا. وہ نہ سمجھ شاید نہیں جانتا. میں ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں کہ نہ صرف کامیڈی, انفارمیشن, نالج, ایجوکیشن, جو اوریجنل کسوٹی کے بعد آپ کسوٹی لے کر آئے ہیں, آپ کا دنگ رہ جاتی ہے. لوگ آج بھی نہیں مانتے کہ وہ اسکرپٹڈ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم پہلے سے بتاتے ہیں. سو اس میں ایف ایس جے آپ سب کے سامنے ہیں, شکیل چودھری صاحب آپ کے سامنے ہیں. سو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کامیڈی. سو اس میں آئی تھنک ہر چیز آتی ہے. بہرحال میں اشفاق احمد کا ذکر کرنے لگا تھا, انہوں نے مائک اچک لیا میرے ہاتھ سے. میں نے انہیں بہت پروموٹ کیا. میں نے اور بہت سو کو پروموٹ کیا, بے شمار ظفر اقبال کو بہت پروموٹ کیا. میں نے منیر نیازی کو بہت پروموٹ کیا. الحمدللہ ہر اس شخص کو پروموٹ کیا ہے جو پاکستان کی دھرتی سے ہوگا اور ڈیزرو کرتا ہے.
उन्होंने सिर्फ 5 अफ्ताब भाई, actually राणा साहब जो है ना, ये तकरीबन 25-30 साल से अच्छा गाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं और ये आज तक भांड बन नहीं सके कभी। ये हमारे पाकिस्तान की खतरे के साथ गाते हैं। ये हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारे बगैर गुजारा भी नहीं होगा और ये हमें भर के भांड भी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, राणा साहब सॉरी टू से ये मौका नहीं हमारे आर्टिस्ट जो इंडियन, आप इंडियन आर्टिस्ट को तो आर्टिस्ट समझते हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को आप मुंह भर के भांड कहते हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और सबसे बड़ा इस वक्त जो भांड है ना, मैं आप माइंड में कीजिएगा। उन्होंने, अच्छा जी आप जवाब दें, आपसे जवाब सवाल जवाब ही हो रहे, बोले ऊंची बोलिए ना। मैं सिर्फ कहा था पंडपुना, मैंने कहा था, मैंने पंडों की बात नहीं की, मैंने कहा था इनकी बड़ी इज्जत है हमारे नसीब, मैंने आपको कहा था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं राणा साहब, नहीं राणा साहब, मैं थोड़ा सा मुहावरा शनास तो हूं कि नहीं, इतना अलाउंस तो देते हैं ना। योर क्वेश्चन वाज इन वेरी बैड टेस्ट, इन अ वेरी बैड टेस्ट। हमें अफसोस हुआ सर। नहीं, आपने जो कहा ये नहीं होता कि मैंने कहना ये था या मैंने कहा ये, दूसरे ने क्या समझा। तो नेक्स्ट टाइम जरा तोल के बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह किसी की दिल आजारी की तो क्या फायदा होगा। सर आप सॉरी कर लें। ये सारे दोस्त मेरे बड़े मोहतरम हैं मेरे लिए, काबिल ड्रामा ने पहली बात यही की, वो ठीक है। हमें सर अफसोस हुआ आपके इस। चले देखें, आपका नाम किसी का लिए नहीं किसी का नाम नहीं, आपने क्यों नाम लेना भाई, आप नाम लेकर क्यों ये कहेंगे। वैसे ही होता है ना, अपना स्क्रिप्ट थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, हम तो चलो ऐसे बंदे हैं, आपको तो ख्याल होना चाहिए। नहीं वो नहीं, ये डिड मीन इट, वो ये नहीं कहना चाह रहे थे। वैसे ही बाज़ों का अल्फाज के हाथों लोग थोड़ी सी मुफलिसी का शिकार होते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि फिक्रा तरतीब नहीं पाता, तो इतना बदजनी नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है वो बाकी दिल से मेरे से भी ज्यादा आपके चाहने वाले हो। अच्छा जी नेक्स्ट।